بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام کی کہانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر اس کے بعد آئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیر درست کر رہے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے، اور وہ تیر درست کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے باپ بیٹے سے اور باپ بیٹے سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خلیل ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء 125 نمبر آیت میں، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی خلیل کا لفظ خلی سے بنا ہے۔ خلی کا معنی کسی چیز کو وہ چیزوں کے درمیان رکھنا، دو چیزوں کے درمیان رکھنا۔ خلا بالقصر کے معنی ہے تلوار کے درمیان میں خلاف، کیونکہ تلوار اس کے درمیان ہوتی ہے۔ خلا بلفا کا معنی ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل اور حبیب کا فرق بیان کرتے ہوئے امام ابو بکر بن فور کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیل اللہ تعالیٰ تک بالواسطہ پہنچے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ انعام 75 نمبر آیت میں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہی دکھائی، اور حبیب اللہ تعالیٰ کے تک بالواسطہ پہنچے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نحم 8 تا 9 میں، سورہ نجم۔ پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، پھر 2 کمانوں کی مقدار کے برابر اللہ کے قریب ہوئے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ خلیل کی مغفرت کا بیان بھی تمام ہے، سورہ الاشرا 82 نمبر آیت میں، اور جس سے میری امید وابستہ ہے وہ قیام کے دن میری خطا معاف فرما دے گا۔ اور حبیب کی مغفرت کا بیان مرتبہ یہ یقین ہے کہ الفجر 1 تا 2 آیت میں، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دے۔ خلیل نے دعا کی کہ اللہ انہیں روز حشر شرمندہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ الاشرا 87 نمبر آیت میں، اور مجھے روز حشر شرمندہ نہ کرنا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، جس میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہ شرمندہ کرے گا اور نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس امتحان کے موقع پر۔ خلیل نے کہا، جس کا ترجمہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے از خود ارشاد فرمایا، سورہ انفال 64 نمبر آیت میں، اور الاشرا 84 نمبر میں، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری کر دے۔ خلیل نے دعا کی اور حبیب کے لیے از خود فرمایا، النشرہ آیت نمبر 4 میں، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، سو قیامت تک کلمہ، اذان، نماز اور خطبہ میں مسلمانوں کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا، اور مجھے حبیب بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فضیلت دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔
ان میں سے بعض نے کہا کس قدر حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی حیرت بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ ایک اور نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہے، اور دوسرے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو سلام کیا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہارا کلام سنا، تمہارے تعجب کرنے پر مطالعہ ہوا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ اسی طرح ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نجی جن سے اللہ تعالیٰ نے سرگوشی میں بات کی، اور وہ اسی طرح ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اور وہ اسی طرح ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی صفی ہیں اور وہ اسی طرح ہے۔ سنو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور فخر نہیں، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور فخر نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین داخل ہوں گے، اور فخر نہیں، اور میں تمام اولیین آخری میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور فخر نہیں۔ سنن ترمیزی کی یہ حدیث مبارکہ 3636۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، قرآن مجید میں ہے سورہ صفت 102 نمبر میں، جس کی آیت ہے 102 نمبر، جس کا ترجمہ ہے پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے، اور دوپہر کو مکہ مکرمہ پہنچ کر آرام کرتے، اور شام کے وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے، اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تاریخ الملوک صفحہ نمبر 195۔ امام ابو اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم لوگوں گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس کے لیے اس گھاٹی پر جا رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھے، اور آ کر کہا اے بزرگ، آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے کام سے ایک گھاٹی پہ جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس خواب میں شیطان آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ارشاد فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، میرے پاس سے دفع ہو جا، بس اللہ تعالیٰ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا کر جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تم کو صرف ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے ان کی رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ پھر وہ ایک آدمی کے بھیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا
اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ اس گھاٹی میں لکڑی چننے گئے۔ شیطان نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ ان کی والدہ نے کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے پر شفقت کرتے اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ تو ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا، اپنے رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس ناکام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اور اس لعن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا، اس میں وہ خائب اور خاسر رہا۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔